डार्क वेब का आपके इंटरनेट की स्पीड के साथ कोई ताल्लुक मोबाइल पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक शख्स ने 1000 मासूम बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पे सेल की। आपको एक ख़ास किस्म का ब्राउज़र चाहिए होता है। 70% वेब वो है जिसको हम डार्क वेब का नाम देते हैं। डार्क वेब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको हर किस्म की इलीगल चीज़ें मिल जाती हैं। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं सैयद बदर सईद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डाटा रिकवरी एक्सपर्ट जिमी राजपूत, जिनका साइबर वर्ल्ड में एक नाम है, कारनामा है। पाकिस्तान की में इस वक्त टोटल तकरीबन 10 डाटा रिकवरी लैब्स हैं, जिनमें से एक के मालिक जिमी राजपूत हैं और इन्हें सबसे कम उम्र मालिक कहा जाता है। इसमें एक्सपर्ट हैं और आज का मौजू उतना ही ख़तरनाक और हसास है, जिसके हवाले से बहुत सी बातें मार्केट में सोशल मीडिया पर फैलाई जाती हैं। उनकी क्या हकीकत है, क्या मामलात हैं, वो इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो जिमी राजपूत, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डार्क वेब के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि डार्क वेब बेसिकली है क्या? डार्क वेब एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं कभी भी आज से पहले बात नहीं करना चाहता था। अगर मैंने कहीं पे बात की भी तो बहुत डरते डरते बात की, क्योंकि उसके बहुत ही ख़तरनाक किस्म के नताइज हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोगों को डार्क वेब के बारे में आगाही नहीं देंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, तो लोग इसमें एहतियात भी नहीं करेंगे। बिल्कुल यही बात कि आज इस मौजू का इंतखाब का भी ये है कि देखिए, असला उसके दो तरह के इस्तेमाल है। वो मुहाफिज के पास भी होता है और वो दहशतगर्द के पास भी होता है। हमें उसके नुकसानात का भी लोगों को बताना है, किस तरह से वो बच सकती हैं, इस पर भी बात करनी है। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये असल में है क्या चीज़। इसका खौफ और इसके हवाले से जितनी ख़तरनाक बातें सामने आती हैं, तो उसके लिए आम पाकिस्तानी जानना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि हम उसको एक मस्बत अंदाज में लोगों के सामने ये सारी सूरत हाल लेकर आएंगे। डार्क वेब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको हर किस्म की इलीगल चीज़ें मिल जाती हैं। इसको आप इंटरनेट कह सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेट नहीं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30% इंटरनेट का इस्तेमाल वो है जो हम लोग करते हैं। अच्छा। और 70% वेब वो है जिसको हम डार्क वेब का नाम देते हैं। यानी इंटरनेट का बड़ा हिस्सा जो है वो डार्क वेब पर मुश्तमिल है। डार्क वेब पर मुश्तमिल है और चंद कुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया में डार्क वेब को कंट्रोल करती हैं। डार्क वेब पे किस किस्म के काम होते हैं, क्या चीज़ें? डार्क वेब हम लोगों के, जब भी हम एक लफ्ज़ ये सुनते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कोई जगह होगी जहाँ पे इंसानी गोश्त बेचा जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवरों की हड्डियाँ मिल रही हैं, मुख्तलिफ़ क्राइम्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ ड्रग्स मिल रही हैं, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो इलीगल शुमार होती है और वो आपने करवानी है, तो वो डार्क वेब पे। मैं ये बातें भी सामने आई, ख़ास तौर पे जब कसूर का वाक़या हुआ और कुछ और वारदातें थी कि बहुत मासूम छोटी बच्चियों के लाइव कत्ल और रेप और उनके इस किस्म की कार्रवाइयाँ भी डार्क वेब पे पैसे देकर की जाती थीं और ये लोग करते थे। या इस तरह कह लें कि इसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ भी, मतलब जो इंतहाई ख़तरनाक है, वो भी डार्क वेब के ज़रिए होती है। डार्क वेब पे जो करेंसी यूज़ होती है वो बिटकॉइन है। अच्छा। और एक ऐसा शख्स जिसके पास 1 लाख बिटकॉइन है और उसने किसी को नहीं बताया हुआ, वो दुनिया की एक कुव्वत है जिसने इंटरनेट को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। फिर उसका शौक़ ये नहीं होता कि मैंने फरारी गाड़ी रखनी है या 15 प्रो मैक्स लेना है। उसके शौक़ बड़े अजीब होते हैं। उसके शौक़ ये होते हैं कि मैं लोगों को लाइव अजियत देखूँ, मैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देखूँ। और ख़ास तौर पे जो चाइल्ड बुलिंग है उसका आपने ज़िक्र किया है, ये डार्क वेब पे बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चाइल्ड बुलिंग है, हरासमेंट है, जो डार्क वेब पे वीडियोस बेची जाती हैं। कुछ साल पहले आपने एक बहुत ही मशहूर ज़माना केस देखा जिसमें एक शख्स ने 1000 मासूम बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पे सेल की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितना ख़तरनाक प्लेटफॉर्म है। और ये कोई एक वेबसाइट नहीं है, मेरे ख्याल में, ये मेरा ओपिनियन है, आपको इससे इख्तलाफ भी हो सकता है, हर वो प्लेटफॉर्म जिस पे गलत काम हो रहा है, जिस पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर कम्युनिटी वायलेशन हो रही है, उसको आप डार्क वेब बोल सकते हो। अच्छा, यानी कि ये कोई अलग से चीज़ नहीं है डार्क वेब? डार्क वेब को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको मुख्तलिफ VPNs चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज चाहिए होती हैं,
آپ کو ایک خاص قسم کا براؤزر چاہیے ہوتا ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا. بالکل ہم اس کا نام نہیں لیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں مختلف براؤزر یا جس کے اوپر ہمارے فیس بک اور ہمارے انٹرنیٹ اور سرچ چل رہی ہے گوگل، یہ سارا کچھ ڈارک ویب سے ہٹ کر ہے. آپ لوگ گوگل کروم یوز کرتے ہو، بہت سارے لوگ موزیلا فائر فاکس یوز کرتے ہیں، بینگ آ گیا، اور جو براؤزرس ہیں ان کے ذریعے آپ ڈارک ویب کو ایکسیس نہیں کر سکتے. پہلے کر سکتے تھے، بہت ساری ایسی سائٹس تھی جہاں پہ آپ جا سکتے تھے، لیکن اب اتنی سیکیورٹی ہائی کر دی ہے. اور یہ اچھی بات ہے، پاکستان کے وہ ادارے جو کہ ہمارے انٹرنیٹ کو، ہماری کمیونیکیشن کو، کنیکٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے انٹرنیٹ گیٹ ویز کو ٹھیک ہے اتنا اسٹرانگ کیا کہ آپ لوکل براؤزر سے جو آپ براؤزر اپنے سسٹم میں یوز کر رہے ہیں، کسی وی پی این خاص پروسیس کے بغیر آپ ڈارک ویب پہ نہیں جا سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا اس قسم کی باتیں بھی سامنے آئی کہ ڈارک ویب کو استعمال کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چاہیے، بہت زیادہ ڈیٹا پروسیس کوئی آپ کو چاہیے؟ کیا ایسا ہے یا یہ صرف باتیں تھیں؟ آپ کسی بھی جتنا بھی آپ کے پاس تیز انٹرنیٹ ہے آپ ادھر سے ڈارک ویب پہ جا سکتے ہیں. ڈارک ویب کا آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. موبائل پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، موبائل پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم لوگ راؤٹرز یوز کرتے ہیں، ہماری باقاعدہ طور پر ان راؤٹرز کی ایک کیلیبریشن اور کنفیگریشن ہوتی ہے. آپ اس کو چھیڑیں گے تو آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلتا. تو اس سب کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ پیڈ پراکسیز اور وی پی اینس کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارک ویب سائبر ورلڈ کے مجرموں کا ایک اڈا ہے؟ بالکل. ڈارک ویب کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے، اور جتنے بھی دنیا کے مجرم ہیں، جتنے بھی کرائم اور جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ آپ کو ڈارک ویب پہ ملیں گے، لیکن ان کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ نہیں ہوتے. اچھا میں اسی طرف آنے لگا تھا. یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا سسٹم ہے کہ ڈارک ویب پہ اتنے سنگین جرائم ہوتے ہیں، اسلحے کی خرید و فروخت، منشیات، ہیروئن، ریپ کیسز کی کہتے ہیں لائیو ویڈیو، کسی کو قتل کرنا، کسی کے ساتھ ریپ کرنا اور اس کی ویڈیو بنانا، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، ڈیٹا سیل اور ویڈیو پورنوگرافیز. تو اس کو کیسے دو بندے اگر ڈیل کرتے ہیں تو اسے پکڑا کیوں نہیں جا سکتا، یا اس کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ کیوں ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کوئی بھی وی پی این یوز کرتے ہیں یا اپنے انٹرنیٹ کو کسی طرح سے بائی پاس کر دیتے ہیں، تو آپ کی لوکیشن کہیں اور کی ہے، اور وہ خاص براؤزر یا خاص آپریٹنگ سسٹم جس پہ آپ ڈارک ویب کو ایکسیس کرتے ہیں، ہر 3 سیکنڈ بعد 4 سیکنڈ بعد وہ آپ کی لوکیشن چینج کر رہا ہوتا ہے. تو 3 سیکنڈ میں کسی کی لوکیشن کیسے ٹریس ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ بیک اپ پہ وہ لوکیشن تبدیل کرتا جا رہا ہے. اس کی مختلف قسم کی اس کے اندر پن پوائنٹس لگائے ہوتے ہیں، جو آپ لوگ جب اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں تو اگر پہلے لوکیشن بنگلہ دیش کی آ رہی ہے، اگلے 3 سیکنڈ بعد پاکستان، پھر اگلے 3 سیکنڈ بعد یو ایس اے، تو وہ اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے. اچھا اس پہ خرید و فروخت کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں نے ایک چیز اگر خریدنی ہے ڈارک ویب پہ، یا میں نے کوئی سیل کرنی ہے، تو کس طرح سے میں محفوظ رہوں گا اس شخص سے جو میرے سے خرید رہا ہے یا جو مجھے بیچ رہا ہے؟ پہلے تو آپ نے ڈارک ویب پہ خرید و فروخت کرنی ہی کیوں ہے؟ میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. ڈارک ویب پہ ہر چیز انلیگل ملتی ہے، اور کوئی بھی بندہ انلیگل چیز خریدنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی کسی کو پکڑنے کی جو آپ کے پاس ایک کلو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے کرنسی، کہ وہ کون سی کرنسی استعمال کر رہا ہے. اب کرنسی اگر ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ کسی بینک اکاؤنٹ سے ہوئی ہوگی. بینک اکاؤنٹ ظاہری بات ہے کسی کی ملکیت ہے، لیکن بٹ کوائن جس کے ذریعے سے آپ وہاں پہ کوئی چیز خرید رہے ہو، اس کا کوئی بھی فٹ پرنٹ نہیں ہے. جب آپ نے اس کو پے کر دیا، اور جو بندہ آپ کو اس کے بدلے میں کوئی بھی چیز کی ڈلیوری کر رہا ہے اور اس کا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب بٹ کوائن کا مسئلہ یہ ہے کس اکاؤنٹ سے آئے اور کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اچھا یعنی کہ اگر میں نے ایک چیز فار ایگزامپل ایک پین میں سیل کر رہا ہوں ڈارک ویب کے اوپر، تو مجھے جو پیسے آ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ شخص، اس کی آئی ڈی بھی چینج ہوگی، ظاہری بات ہے اس کی شناخت بھی وہاں پہ غلط ہوگی، اور آئی پی ایڈریس بھی ہر 3 سیکنڈ بعد بدلا جا رہا ہے، تو اس شخص کی تو شناخت نہیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے اس سے فلاں چیز پرچیز کر لی اور اس کو پیمنٹ کی، تو وہ پیمنٹ کس اکاؤنٹ میں گئی، کس بندے نے اس کو لیا، یہ بھی نہیں پتہ. تو باقی چیزیں جو ہے جیسے اسلحہ ہے، جیسے کوئی پین ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو وہ تو پہنچنے کا بھی تو ایک پروسیس ہوتا ہوگا کوئی. اس کے لیے اب پاکستان میں تو بہت حد تک اس چیز پہ کنٹرول ہے کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈارک ویب سے آپ کوئی چیز آرڈر کریں گے. اور آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، کہ کبھی بھی اس
ڈارک ویب کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز آرڈر نہ کر دینا کہ آپ لوگ کریوسٹی میں وہاں پہ جائیں اور کوئی چیز آرڈر کر دیں. ہاں وہ ممالک جہاں پہ ڈارک ویب کو لیگل قرار دیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کرائم ریٹس بہت زیادہ ہیں، جن پہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہاں پہ رابریز ہوتی ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیلیوری. یعنی کہ ڈارک ویب کے کچھ ممالک جہاں پہ یہ لیگل ہے یا جہاں پہ اس پہ پابندی نہیں یا وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکے، وہاں پہ تو یہ ساری اسلحہ، منشیات اور باقی چیزوں کی ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے. لیکن پاکستان میں اس کا زیادہ کردار آپ کے ویڈیوز یا آپ کی لائیو ویڈیو یا اس قسم کے کرائم سے جو کہ نفسیاتی مریضوں کے مسائل ہیں، یا کوئی نفسیاتی مریض بہت امیر ہے یا کوئی امیر شخص نفسیاتی مریض ہے اور وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ زیادہ استعمال کر رہا ہے پاکستان میں. اسی طرح سے اگر میں اس کو بالکل پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اذیت دیتے، لائیو اذیت دیتے دیکھ کے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا ایک وہ دلی تسکین پوری ہو جاتی ہے کہ ہر وہ کام جو آپ ریئل لائف میں نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور بدلے میں وہ لوگ آپ کا ٹاسک کر دیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ایک شخص ڈارک ویب پہ آرڈر کرتا ہے کہ مجھے کوئی 2 سال 1.5 سال کا بچہ چاہیے جس کو تکلیف دے کر قتل کرنا ہے، تو یہ کام ڈارک ویب پہ ہو رہا ہے. بالکل، اور اس سے بھی زیادہ بھیانک کام وہاں پہ ہو رہے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص ڈارک ویب استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر پاکستان کے اندر کرتا ہے تو کیا پاکستان یا دنیا کا کوئی ملک، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستان سمیت جہاں پہ ڈارک ویب کو استعمال کرنے میں، ان ویب سائٹس کو ایکسیس کرنے میں، ان آپریٹنگ سسٹمز کو یوز کرنے میں، ان وی پی اینز اور جو آپ لوگوں کے جو انٹرنیٹ گیٹ ویز ہیں ان کو بائی پاس کر کے دھوکہ دیتی ہے، اس پہ پابندی بھی ہے اور وہ استعمال اخلاقاً بھی نہیں کرنے چاہیے. اب بہت سارے ایسے ایف آئی اے کے، پی ٹی اے کے اور جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں ان کے رولز ہیں. اگر آپ ان رولز کے اگینسٹ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ ان کے شکنجے میں آئیں گے. بہت شکریہ ناظرین. ڈارک ویب پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی تھیں، بہت بڑے کرائم اور سیریل کلنگز اور ریپ کے کیسز میں خاص طور پہ اس کا نام لیا جاتا رہا اور متعدد بار یہ ہمارے سامنے آیا نام. تو اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے صرف انفارمیشن کی حد تک ہم معلومات شیئر کریں اور کوئی ایسی معلومات یا کوئی ایسی بات نہ ہو اس پروگرام میں جو لوگ اس کو استعمال کریں، بلکہ اویئر کرنا کہ آپ ڈارک ویب میں ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، تاکہ اس سے بچا بھی جا سکے اور اس سے آپ محفوظ بھی رہیں کرائم میں. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.